انٹرنیٹ کے ذریعے یا فون پر کال پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کیوں؟ اگر کوئی ہے صورت تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ شرعی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ فقہ حنفی میں نکاح کے لیے ایجاب و قبول کی مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایجاب، جیسے کہا کہ میں نے فلاں بن فلاں سے نکاح کیا، سامنے والا جو شخص ہے، جو عورت ہے، اس نے کہا میں نے قبول کیا، یا عورت نے کہا کہ میں نے نکاح کیا اور مرد نے کہا میں نے قبول کیا، تو ایسی صورت کے اندر دونوں ایک ہی مجلس کے اندر موجود ہوں اور دیگر شرائط بھی پائی جائیں کہ گواہ بھی جو ہے وہ موجود ہوں، 2 گواہ ہوں، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر عمومی طور پر اگر ہم پاک و ہند کی بات کریں تو یہاں پر لڑکی جو ہے وہ ڈائریکٹ ایجاب و قبول نہیں کر رہی ہوتی، وہ مجلس نکاح میں نہیں ہوتی، ہال ہے یا مسجد ہے، کہیں بھی ہو، لڑکی اندر کمرے میں ہوتی ہے اور باہر آ کر جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے اور شوہر سے ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مجلس جو ہے وہ الگ الگ ہے، کہ لڑکی کہیں بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو جب یہاں نکاح ہو سکتا ہے تو فون پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو فرق یہی ہے کہ وہاں پر جو وکیل جاتا ہے اندر سے جا کے وہ اجازت لے کر آتا ہے لڑکی سے کہ میں تمہارا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دوں، اتنے حق مہر کے بدلے میں وہ اجازت دیتی ہے۔ اب وکیل جو ہے وہ آ کے در حقیقت یا تو خود ایجاب کرتا ہے یا وہ قاضی صاحب کو اجازت دیتا ہے کہ بھئی آپ میری موکلہ کا نکاح فلانا بنت فلاں سے پڑھوا دیں۔ تو اب قاضی صاحب جو ہے وہ گویا کہ لڑکی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کرتے ہیں، ایجاب کرتے ہیں، لڑکا اسے قبول کر لیتا ہے، تو یوں وہ نکاح ایک ہی مجلس کے اندر منعقد ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈیجیٹل ذرائع کی بات کریں، اسکائپ کی، ویڈیو کال کی یا فون کی، تو اس میں مجلس جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے، اگرچہ سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی آواز جو ہے وہ سن رہے ہیں، اس کے باوجود مجلس الگ الگ ہے، دونوں الگ الگ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یوں فون پر نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ویڈیو کال کے اوپر نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کا جائز طریقہ بھی وہی ہوگا جو ہمارے ہاں عام نکاح میں ہوتا ہے کہ لڑکی اگر مثال کے طور پہ مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے تو وہ مجلس نکاح میں موجود کسی شخص کو فون پر اپنا وکیل بنا دے کہ میں فلاں بن فلاں کو اپنا وکیل بناتی ہوں کہ وہ میرا نکاح خود یا کسی اور کے ذریعے سے فلاں بن فلاں سے جو ہے وہ اتنے حق مہر کے بدلے میں کر دیں۔ اب وہ اس مجلس نکاح کے اندر جو لڑکا موجود، جو وکیل موجود ہے، وہ جو ہے وہ پھر ایجاب کرے گا کہ میں اپنی موکلہ فلانا بنت فلاں کا نکاح تم سے اتنے حق مہر کے بدلے میں نے کیا، اور لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو یوں نکاح منعقد ہو جائے گا جبکہ دیگر تمام شرائط پائی جائیں۔ آسان الفاظ کے اندر اگر میں اس کو ایکسپلین کروں، مثال کے طور پہ لڑکا جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر موجود ہے اور وہ وہاں پر جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لڑکی جو ہے وہ کراچی کے اندر موجود ہے، تو لڑکی مثال کے طور پہ اپنے بھائی کو جو کہ وہاں مدینہ شریف میں لڑکے کے پاس موجود ہے، اسے فون پہ وکیل کر دے کہ میں نے تمہیں وکیل کیا، تم میرا نکاح فلاں بن فلاں شخص سے اتنے حق مہر کے بدلے میں کر دو، تم خود کر دو یا کسی قاضی یا کسی اور شخص کے ذریعے سے کروا دو۔ اب وہ جو لڑکی کا بھائی وہاں پر ہے وہ جا کے کہے کہ بھئی میں اپنی موکلہ فلاں بن فلاں اپنی بہن کا نکاح میں نے تم سے اتنے حق مہر کے بدلے میں کیا، یہ لڑکے کو بولے اور لڑکا جواب میں کہے میں نے قبول کیا، تو گواہ موجود ہوں اور دیگر شرائط پائی جائیں تو یوں نکاح منعقد